جی السلام علیکم، میں روف کلاس آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں. جو کچھ ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ نے سب نے دیکھ لیا ہوگا. اس پہ کوئی کامنٹ اس پہ کیا کیا جائے، وہ تو اپنی جگہ پہ جو کچھ ہوا ہے بڑا افسوسناک ہوا ہے. پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکرز ہیں بیچارے زخمی، ان پہ یہ بروٹل ان پہ پولیس نے تشدد کیا ہے. وہاں پہ پنجاب میں بھی دیکھا ہے ہم نے، یہاں اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا بڑی آ کے میسو قسم کی شیلنگ کی گئی. اور دونوں سائڈس کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو. پی ٹی آئی یہی سمجھتی ہے، جو بڑی حد تک وہ کریڈٹ لے بھی سکتی ہے اور ٹھیک کہتے ہیں. جناب ہمارے دور میں مارچز ہوئے تھے تو ہم نے کسی کا مارچ ہم نے نہیں روکا تھا، کسی کو کوئی ہم نے کوئی ان پہ آنسو گیس نہیں پھینکی، کوئی پولیس نہیں استعمال کی، کوئی ڈنڈے نہیں چلائے، اور آرام سے جو بھی آئے لوگ آئے تو ہم نے ان کو مارچز کرنے دے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا کہتے ہیں، جلسے جلوس ہوئے. پلس اس کا بلاول بھٹو صاحب کا کہتے ہیں. ہاں لبیک والا آپ کو یاد ہوگا جب وہ جلوس لے کر آ رہے تھے، فرانسیسی سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے، اس وقت بڑی وہ ریزسٹنس آئی تھی. خیر ان کا یہی بتایا گیا تھا کہ نہیں، کہ ان کی انٹینشن جو تھیں وہ مختلف تھیں، وہ سیاست سے زیادہ ہٹ کے وہ ویلنٹ تھے، وہ مسلح تھے، اسلحہ تھا، بلا بلا چیزیں. خیر وہ اپنی جگہ پہ اور ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں آ رہی تھی، میں بھی دیکھ رہا تھا خبریں اس کی پنجاب پولیس کے حوالے سے. ان کے بھی یہ جو ہیں اگین ان کی پولیس جو ہے وہ بھی نوجوان وہاں پہ شہید ہوئے اپنی ڈیوٹی میں. سو یہ دونوں سائڈ سے جو میں کہوں گا انوسینٹ لوگ جو ہیں نا وہ بیچارے شہید ہوئے. ان کی فیملیز کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہوگا، ان کے لاس ہوگا. ایک دن کی ایکٹیویٹی تھی، 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی تھی، اور اس میں 8-10 کے قریب اس میں لوگ جو ہیں دونوں سائڈ پولیس اور پی ٹی آئی ورکرز کے حوالے سے اپنی جان سے وہ ہاتھ آ کے دھو بیٹھے. میں اگین ایک اس میں سنسیئر میکنگ اگین کنڈولنسز ود دا فیملیز جو ہیں وہ ساری عمر کے لیے، وہ پولیس والوں کی ہوں بیچارے کو، یا پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکرز وہ جو آئے ہوئے تھے اپنے کاز کے لیے، ان کی فیملیز ہوں، وہ تو ساری عمر کا دکھ ہے ان کے لیے، رونا ہے ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیواؤں کے لیے، ماں باپ سب کے لیے. آپ اور میں تو ایک دن میں بھول جائیں گے، ہمارا تو کوئی مطلب عزیز ہوں آپ کے، وہ بھی اب ٹائم کے ساتھ بھول جاتے ہیں. یہ کون یاد رکھتا ہے کہ اس پورے پروسیس میں کس نے جانیں دی تھیں، اور کون جو ہے وہ کاز کے لیے لڑا، اور کون جو ہے وہ ریاست کے لیے لڑ رہا تھا. وہ تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھا اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، جہاں پہ جلاؤ گھراؤ جو رات کیا گیا. اٹ واز ون آف دا ٹیریبل نائٹس. آئی مس سے میں خود اس میں پھنسا بھی ہوں، میں خود بھی کہ اس کا شیلنگ کا یا اس کی آنسو گیس کا میں بھی تھوڑا کسی حد تک ناٹ کوئی زیادہ تو اس کا ایک میں بھی ہوں شکار ہوں. ہمارے گھر بھی جو ہیں یہ ڈی چوک کے قریب ہے. سو پورا ایریا جو ہے سارا اس کی بڑی بری حالت تھی. لوگ جو ہیں جو رہائشی تھے ان کے لیے سانس لینا بڑا مشکل ہو رہا تھا، سونا بڑا مشکل ہو رہا تھا. میسو شیلنگ ہوئی ہے، پوری رات ہم دیکھتے رہے ہیں. سو اس میں بھی تنقید آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا تھا کہ دونوں سائڈز ہیں وہ سینٹی کا مظاہرہ کریں، آپ وہاں جلسہ کریں، دھرنا کریں، H9 میں کر لیں، تو اس پہ ڈی چوک پہ نہ آئیں. لیکن وہ پھر ہم نے دیکھا کہ نہیں، وہاں پر اس کے بعد دونوں سائڈ جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حامیوں نے نہیں مانی ہے بات. وہ آئے ہیں، بہت سارے یہاں پہ انہوں درخت جلائے ہیں اور بہت ساری چیزیں جلی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم نے نہیں جلائے، پولیس کی شیلنگ سے. دونوں سائڈز ہے تو اسٹوری بہرحال مان لیتے ہیں. اوپر سے کوئی ایلینز آئے تھے، وہ ایک تھی کہ آسمانی مخلوق اتری تھی، انہوں نے پورے آگے بلو ایریا کو جلایا ہے. نہ پولیس نے جلایا ہے نہ پی ٹی آئی والوں نے جلایا. چلو ان پہ ڈال لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی تسلی ہو جائے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا برا ہوا ہے بہت. اس پہ ویلنٹ اس پہ کریسز ہوئے ہیں. اب اس میں 2-3 چیزیں اور تھیں. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہاں پہ پروسیڈنگ تھیں، اس پہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی انہوں نے پٹیشن ڈالی تھی. تو کورٹ نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا جی ہم ان معاملات میں نہیں پڑتے. پولیٹیکل یہ جو آپ کی لڑائیاں ہیں جو نا ہر دفعہ ہمارے پاس آتی ہیں اور آپ لوگ آپس میں سیٹل نہیں کرتے، اور جس پارٹی کو فیصلہ ہمارا پسند نہیں آتا وہ ہمارے پہ تنقید شروع کر دیتی ہے. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حامی ان کے فیصلے سے خوش ہیں، اور حکومت کے حامی جو ہیں یا ان کی پارٹیز کے وہ زیادہ خوش نہیں ہیں. سو یہ ایک اور ایشو ہے. اب اس پہ سوال اب یہ اٹھ رہے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا. عمران خان صاحب نے کیا ان کو سرپرائز دیا گیا یا انہوں نے سرپرائز دیا؟ ان کے ورکرز یا ان کی پارٹی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ خان صاحب آئیں گے اور اس کے بعد تقریر کریں گے اور جلسہ جو ہے یہ ختم کر دیا جائے گا. خان صاحب نے کہا تھا میں بیٹھوں گا اور بیٹھ کے سارا یہاں سے ڈیٹ لے کر جائیں گے. اچانک انہوں نے کہا نہیں جناب ہم تو گھر جا رہے ہیں، آپ لوگ اپنے گھر جائیں، 6 دن بعد دیکھیں گے. سو اس سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جو بڑی ماریں کھا کے وہ پولیس کے ہاتھوں انجرڈ ہوئے، زخمی ہوئے، انہوں آنسو گیس بھگتی، ٹارچر برداشت کیے، کچھ لوگوں کی جانیں گئیں. انہوں نے کہا جناب کہ پھر یہاں پہ لانے کا کیا مقصد تھا؟ اگر 5-6 دنوں بعد آپ نے پھر ہمیں لے کر آنا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں پھر آ رہی ہیں کہ شاید مجمع ان کے ساتھ نہیں ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ، اور وہ آ کے اس پہ مایوس ہوئے ہیں کہ وہ تو لاکھوں کا مجمع توقع کر رہے تھے کہ 20 لاکھ لوگ آئیں گے. لہٰذا خان صاحب کو لگا ہے کہ نہیں اس وقت بہتر یہ ہے کہ سیف ایگزٹ جو ہے نا وہ لے لی جائے، زیادہ نقصان نہ ہو جائے. یہ بھی شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے، جو کچھ ہوا ہے یہاں پہ پولیس اور ان کے درمیان، پی ٹی ورکرز کے درمیان، کوئی بڑا نقصان نہ آ جا ہو جائے اور میرے اوپر سارا ملبہ نہ پڑ جائے. وائلنٹ موب ہے تو میرے ہاتھ سے نہ نکل سے اس میں جائے. یہ بھی ان کی اگین تھنکنگ ہو سکتی ہے ایک اس پہ چیزوں پہ. تو بعض کہتے ہیں نہیں
جو ان کے قریبی ہیں کہ شاید یہ تصور دیا گیا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں سے لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے انہوں نے سارے معاملات جو ہے نا ان کے حل کرانے کی کوشش کی، اور 6 دن دیے گئے ہیں کہ 6 دن کے اندر اندر ہم آپ کو الیکشن کی ڈیٹ لے کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ میرے دوست ہیں وہ ڈیٹیں بھی دے رہے ہیں کہ جناب کہ بس اگلے 4-5 دنوں میں کوئی نیا الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ نیا یہاں پر ہو جائے گا۔ کیا واقعی ایسے ہوا ہے؟ اب یہ سوال ہے بہت بڑا۔ یہ ساتھ میں جو رپورٹس آ رہے ہیں، کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، کسی وقت بھی نیو ڈیولپمنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگ جن چیزوں کو نو ہاؤ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہوا، کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی حکومت جو ہے وہ اس پر جھکنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے کہنے پر وہ کریں گے، ہم الیکشن اناؤنس کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اپنی مرضی کا میدان، اپنی مرضی کا گھوڑا اور اپنی مرضی کی تلوار اور ٹائمنگ جو ہے نا کہ کس دن میچ کھیلا جائے گا ہم خود اس کا تعین کریں گے، ڈوئل جو لڑی جائے گی، یہ ڈوئل عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم کے درمیان، وہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، خان صاحب ہمیں نہیں گرا سکتے، لہٰذا وہ اس وقت بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ آج انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے بل وغیرہ بھی جو تھے انہوں نے آ کے اوورسیز پاکستانی کے ووٹ جو تھا ای وی ایم وغیرہ تھی اس میں بھی آج انہوں نے بلا کے پاس کروا لی ہیں۔ سو وہ اس وقت وہ ڈٹرمن ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی سافٹ ہم نے بات نہیں کرنی۔ پلس اگر کوئی شک تھا تو آج عمران خان صاحب پہ اور ان کی پارٹی پہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پرچے جو ہیں نا وہ درج کر لیے گئے ہیں، ان پہ کیسز ہو گئے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ آ کے جو جلاؤ گھراؤ کیا گیا ہے، اسد عمر صاحب پہ ہوا، عمران اسماعیل صاحب پہ، خرم نواز صاحب پہ، علی ان پہ نواز صاحب پہ میں دیکھ رہا تھا، ان پہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن پہ پرچہ کیا گیا، اور خان صاحب پہ 3 پرچے کے، فواد چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا۔ سو اٹس اے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کہ حکومت جو ہے نا وہ دبنے والی نہیں ہے، وہ رکنے والی نہیں ہے، جھکنے والی نہیں ہے، اور یہ جو تصور تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ انہیں مجبور کر رہی ہے کہ آپ کو ڈیل کریں، تو وہ ایسی ڈیل کا کوئی وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اس وقت یہ اس طرح کے سٹیپس نہ لے رہے ہوتے جو خان صاحب کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف لیے جا رہے ہیں کہ پرچے ان پر ہو گئے۔ اب ایک اور بھی ایک مطلب یہ حکومت کے ریلیٹڈ کہا جا رہا ہے کہ شاید آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا اور وہ دیگر تو اس وقت وہ سوچ رہے ہیں اور یہ میسج دیا جا رہا ہے، خبریں چل رہی تھیں کہ کسی وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اگر نہ مانی حکومت نے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی تھی کہ جولائی میں اگست میں آپ جو الیکشن جو ہے کرا دیں، یہ مطلب چاہتی تھی بجٹ پاس کریں، الیکشن کے اناؤنسمنٹ کریں، فوج تو اس حق میں تھی، لیکن وہ آگے سے ڈٹ گئے ہیں زرداری صاحب اور مولانا صاحب اسپیشلی، ایون مریم نواز اور اس پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اس حق میں تھے کہ الیکشن جلدی کرا لیے جائیں، لیکن زرداری صاحب اور مولانا صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کروائیں گے، اور اپنی مرضی کا، جیسے میں نے کہا، مرضی کا میدان جو ہے نا ہم اس کو پک کریں گے۔ یہی وجہ زرداری صاحب کی اور ان مولانا کی ان سے بات بھی ہوئی، ان سے نواز شریف صاحب سے، جب مریم نے کہا سرگودا میں کہ ہمیں یہ گند اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، خان صاحب کا ٹوکرا جو ہے ہم جائیں الیکشن کروائیں، ہمارا تو قصور نہیں ہے 3-4 سالوں میں۔ تو اس کے بعد مولانا زرداری صاحب نے رابطہ کیا تھا نواز شریف صاحب سے اور انہیں کہا گیا تھا کہ یہ کام آپ کریں گے تو اسٹیبلٹی نہیں ہے، کہ نواز شریف صاحب نے اس کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا، بلکہ بعد میں ایک انہوں نے ٹویٹ کر کے بڑا سخت ٹویٹ کیا کہ ان کو آگے فتنہ جو ہے یہ جو پارٹی کے حوالے سے کہا انہوں نے اپنے مخالفین، ان کو کرش کرنا ضروری ہے۔ اب لیٹسٹ یہ ہے، لیٹسٹ کیا ہے کہ کیا کریں گے اب یہ، کیونکہ انہیں یہ آ رہی تھی کہ شاید باپ پارٹی کی وہ جو ہے نا وہ ہٹا لی جائے گی، ان کی اگین سپورٹ جو ہے، اس پہ مولانا صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو کچھ پتہ چلا ہے، اور مسلسل دونوں بیٹھ کے ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ اس میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے ڈسکشنز میں کہ جناب اس کا بھی حل ہے ان کے پاس، اور بڑا سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ فوری طور پر یہ کرا لیا جائے، یہاں پر یہ جو ان کے ریزگنیشنز ہیں نا ان پارٹی نے دیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے، اس پہ الیکشن کرا دیا جائے اور ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور حکومت یہی رہے گی، پنجاب میں بھی رہیں گے، ادھر بھی رہیں گے، اور یہاں 100 سیٹیں جتنی بھی بنتی ہیں ان پہ الیکشن کرا لیا جائے، الیکشن کا ماحول بن جائے گا جنرل اس کا الیکشن کا۔ اب اس میں ہوگا کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کیا فیصلہ کرے گی، ٹریپ ہو جائے گی، وہ جو سمجھتے ہیں الیکشن میں جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں سے اگر ہم نے 20-30 سیٹیں بھی جیت لیں، اس 100 میں سے اگر نواز لیگ یا ان کا جو الائنس ہے تو ہمارے لیے ہاؤس میں اسٹرینتھ بڑھ جائے گی، ان کی کم ہو جائیں گی۔ وہ دوسرا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیت کے بھی آ جائیں، 100 کی 100 سیٹیں آ جائیں، پھر بھی ہماری جو اکثریت ہے ہاؤس میں کم نہیں ہوتی، ہم اس وقت اس میں اکثریت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سو آ جائیں دوبارہ الیکشن لڑیں، اس کا جنرل الیکشن کا ماحول بن جائے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے وہ ہوگی، اس میں 3 مہینے کی ایکٹیویٹی ہوگی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ خان صاحب بیک آؤٹ کر دیں، کہتے ہیں یہ کریں تو مطلب وہ کہتے ہیں، اور سبحان اللہ ان کا خیال ہے یہ وہی کام کریں گے جو بینظیر بھٹو صاحب نے 1985 میں کیا تھا اور اس کے بعد ریکور نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ لوگ تو لڑیں گے،
जब लोगों को सीटें मिलेंगी, अगर पीटीए प्रोटेस्ट करेगी और उसकी तरह आपको याद होगा उन बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो अलायंस था नवाबजादा का, एमआरडी वाले जो थे, उन्होंने जनरल जिया के ट्राइब में आके इलेक्शन नहीं लड़ा था और सीटें खाली थी बहुत सारी। एक नई लाट आ गई थी उन दिनों में, इफ़ यू रिमेंबर, नए लोग आ गए थे और उन्होंने पूरा गैप फिल कर दिया था जो आज तक नहीं निकले उसमें से। पीपल्स पार्टी आज तक पछताती है कि हमने क्या किया था, हमें आज़ाद खड़े कर देने चाहिए थे बंदे। बड़ी तादाद में जो पॉलिटिशियन थे, जो कोर पॉलिटिशियन थे, वो निकल गए। आम गली महल्ले वाले और यहाँ पे सड़कें और यहाँ पे सोलंग बनाने वाली क्लास जो है वो सामने आ गई और वहीं से कहते करप्शन शुरू हुई थी 1985 के असम्बली के बाद कि उनको तरक्याती फंड मिलने शुरू होते, मुंह को लौला किया था। सो वो कहते अगर खाली भी छोड़ते हैं तो भी ठीक है, इमरान खान साहब जाएंगे अपनी 100 सीटों से, हम बैठे हुए अपनी मर्जी का इलेक्शन करवाएंगे। सो वो ये समझ और बड़ा सीरियसली इस पर सोच रहे हैं कि हम जो है फौरी तौर पर इनके रेजिग्नेशन हैं एक्सेप्ट करें और एक मुल्क में नया इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाए उन तमाम सीटों पे जो पीटीआई की हैं और इस मुल्क में इलेक्शन करा लिया जाए। मुमकिन है वो कहते हैं 20-30 सीटें हम भी जीत जाएंगे, उनका ख्याल है मिनिमम, मतलब उसमें इनका अलायंस जीत सकते हैं। सो इमरान खान साहब के लिए नया एक ट्रैप उन्होंने तैयार किया। अब इसको देखते ये हैं क्योंकि फ़ौज भी है, ये बताया जा रहा है फ़ौज भी कोई इमरान खान साहब से इतनी खुश नहीं है, अगर ये समझा जा रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि खान साहब उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं और हर दफ़ा उनको पे आके बातें करके बयानात स्टेटमेंट और उनको डरा डरू के ये तस्वर दिया जाता है कि शायद वो इनकी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने कोशिश की थी इनको मनाने की कि आप ज़रा थोड़ा सा वक्ती तौर पर इकनॉमिक हालात ठीक नहीं है, कुछ अरसे के लिए आप ज़रा बैठ जाएं, फिर हम देखते हैं इलेक्शन जो है उनको करा लेंगे किसी डेट पर। लेकिन खान साहब इस बात पे तैयार नहीं थे, वो कहते अभी और आप इसी वक्त जो है ना हमें वो लेकर दें, इलेक्शन लेकर दें। सो देयर इज़ इनमें एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान वो कह रहे हैं कि उतने आइडियल रिलेशनशिप नहीं है जिसका शायद कुछ लोग जो हैं दावा कर रहे हैं। दूसरी तो हुकूमत ने जो ड्रास्टिक स्टेप्स लिए और पर्चे दिए हैं उससे कहते हैं ये भी क्लियर है। बड़ा जरदारी साहब, मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब बड़ा जल्द इस पर कोई फैसला करने वाले हैं कि इस मुल्क में उनको इलेक्शन चाहिए ना इमरान खान साहब को, तो उनकी सीटों पे जितने भी हैं उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके इनको नया इलेक्शन दे दिया जाए कि जाएँ दोबारा इन 100 सीटों पर लड़ें। ये भी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जो मुल्क में 3-4 महीने जो इलेक्शन की एक्टिविटी रहेगी उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सो ये है कोई थोड़ी सी मेरी वो जो इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर की। अब देखें इमरान खान साहब के साथ अगर ये कुछ होता है कि वो फैसले बदलते रहते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। वो जाते हैं इलेक्शन लड़ते हैं, दोबारा अपनी सीटें जीत कर आते हैं, वो बैकआउट करते हैं इसका इलेक्शंस का और दूसरे लोगों को मौका देते हैं वो सीटें जीत जाएँ, या वो फिर उनमें के दरमियान इलेक्शन के दरमियान अपना दबाव पैदा रखेंगे और जल्द से जुलूस अनारकी जो हम देख रहे हैं वही चलती रहेगी। लेट्स अगेन वेट एंड सी।